मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर क्लिक किया है तो व्लॉग को पूरा सुने ताकि आप इससे सीखें कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला कुएं से निकाल कर बादशाहत के मनसब तक पहुंचाता है, क्योंकि ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई ताकतवर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कहानी कहां से शुरू होती है। जी हां, कप्तान को मुख्तलफ जाली हथकंडों के जरिए से डिफेम किया जाता है। ये बातें हम पहले भी आपके सामने रख चुके हैं कि 2 टीवी चैनल और एक प्रिंट मीडिया ग्रुप के अलावा और चंद सहाफ़ियों के अलावा बाकी सब ने लफाफे पकड़ लिए और उन्होंने, चाहे आप कोई भी जो है ना कॉलम उठाकर देख लें, आज से 6 महीने 7 महीने पीछे चले जाएं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तो कोई भी किसी अखबार का भी कॉलम उठाकर देख लें तो उसमें कप्तान की खामियां और कप्तान की गवर्नमेंट की जो है ना वो बुराइयां, और उसमें ये तबाही होगी वो तबाही होगी। और ऐसे ही टीवी चैनल्स पर कि ये एटम बम जो है ना आज महंगाई का गिर गया, आज 1 रुपया पेट्रोल बढ़ा तो ये एटमी जो है ना हमला मुल्क पर हो गया, आज जनाब 1 रुपया डॉलर बढ़ा है तो मुल्क पर ये तबाही मसलत होगी। तो जी हाँ, इस तरह कप्तान को डिफेम किया गया, क्योंकि जब ये किसी मुल्क में रजीम चेंज लाते हैं तो सबसे पहला जो इनका इंतखाब होता है वो होता है मीडिया, कि मीडिया के जरिए लोगों की ज़ेन साजी की जाती है। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों इसमें इस्तेमाल हुए और लोगों की यूं ज़ेन साजी हुई और लोग मसनूई तौर पर जो है ना उन्हें कप्तान से बदलन कर दिया गया, बावजूद इसके कि आलमी सतह पर जो हालात थे वो बिल्कुल नासाजगार थे। कोरोना के बावजूद कप्तान ने मुल्क को बेहतर तरीके से जो है ना स्टेबल किया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाए और उसके अलावा जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किए, गरीब लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हुए मुख्तलिफ जो है ना शहरों में उन्होंने मराकज़ खोले और मुफ्त खाना 3 टाइम गुरबा को मुहैया किया गया। और उसके अलावा सड़कों पर जो है ना सोए हुए लोगों को जब देखा तो उन्होंने शेल्टर होम्स बना दिए। तो यकीनन ये सब ऐसी चीज़ें थी कि जो मुल्क में अमन और बेहतरी लाती है। और उसके अलावा मुल्की ग्रोथ जो है ना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी, 6% पर मुल्की ग्रोथ थी। और जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने इमरान खान साहब के आखिरी 9 माह में 23 अरब डॉलर की रिकॉर्ड जो है ना वो एक्सपोर्ट की। तो यकीनन जो ताकतवर मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान मजबूत हो सके, वो एक आज़ाद और मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान साथ एक एटमी ताकत भी है और वो इसे इस्लामी बम का नाम देते हैं। और तमाम मुसलमान मुल्कों को भी इस पर मान है कि पाकिस्तान हमारा एक एटमी मुल्क है। तो लिहाजा ऐसे में जो है ना जो ताकतवर लाबियां हैं, पाकिस्तान मुखालिफ इस्लाम मुखालिफ लाबियां हैं, तो यकीनन और कतन उन्हें किसी सूरत मंजूर नहीं था कि एक ऐसा शख्स मुल्क में हुकूमत करे कि जिसका बाहर कुछ नहीं है, जो बाहर से दबाव नहीं लेता, वो मुल्क को अपने मुफाद के और पाकिस्तानी अवाम के मुफाद के मुताबिक चला रहा है। जिस तरह उसके मुल्क का मुफाद है वो अपने मुल्क को उस तरह चला रहा है। तो यकीनन ये सब चीज़ें उन्हें कतन मंजूर नहीं थी। और इस तरह जो है ना हमारे अंदरूनी गद्दारों के साथ मिलकर जो है ना उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया। और जब फिर हमारे ताकतवर जो हलके हैं उनके सामने ये सर्वे रखे गए कि इमरान खान साहब मुल्क में इस वक्त तो बिल्कुल डिफेम हो चुके हैं, मकबूलियत खो चुके हैं, और वैसे भी कप्तान जो है ना मसलसल ज़िमनी इलेक्शन जो है ना हारता रहा, तो ज़ाहरी तौर पर वो उसके जो है ना गैर मकबूल होने का सबूत थे। तो इसलिए जब रजीम चेंज लाया गया तो हमारे ताकतवर हलके भी खामोश हो गए। इसलिए कप्तान ने कहा कि मैं बार बार अपने ताकतवर हलकों को कहता था कि हम जिस तरीके से मईशत को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह हमने मुल्क को संभाला हुआ है, अगर यहाँ कोई भी किसी ने पंगा किया तो फिर जो है ना मुल्क के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। और वाकई ये चीज़ें आज जो साबित हो गई कि जैसे ही उन्हें हटाया गया तो मुल्क में एक जो है ना महंगाई का तूफान आ गया, और ये लेकर आए क्योंकि जो उनकी ड्यूटी थी उस तरह उन्होंने निभानी ही थी। और इस तरह हमारे वो हलके यानी कि जो मुल्क के मुहाफ़िज़ और मुल्क की सलामती के ज़ामन थे वो न्यूट्रल हो गए। तो नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर जब वो न्यूट्रल हुए
اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو غیر قانونی طریقے سے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، تو یقیناً وہ ایک غیر قانونی طریقہ ہی تھا، قانونی قطعاً نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کے 20 لوگوں کو ساتھ میں لایا جاتا ہے، انہیں 50-50 کروڑ دے کر، اور اس کے علاوہ وہ چھوٹی پارٹیاں دیگر جو MQM باپ وغیرہ پارٹیاں، حالانکہ وہ تو پہلے بھی وزارتیں انہیں ملی ہوئی تھی اور وہ حکومت میں تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لیا اس رجیم چینج میں شامل ہونے کے لیے، اور یوں کپتان کی گورنمنٹ ختم کی گئی، اور یقیناً یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ تھی جو کہ عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی گئی، اور یہ ایک سازش اور بیرونی ایجنڈے کے ذریعے ختم کی گئی، کیونکہ کپتان بالکل جو ہے نا بیرونی دباؤ اور بیرون ممالک کی ڈکٹیشن نہیں لے رہا تھا، اور اس طرح اکثریت رکھنے والا اقلیت میں چلا جاتا ہے، اور جو اقلیت میں ہوتے ہیں جن کے پاس ایک پاس 80 سیٹیں اور دوسروں کے پاس جو ہے نا 50-60 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کا پہلا عدم اعتماد تھا جو کامیاب ہوا، اور ویسے بھی ایک جو ایجنڈا تھا وہ پورا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ جاگ گئی، اور ساری قوم ایک گاؤں سے لے کر دیہاتوں تک، اور دیہاتوں سے لے کر شہروں تک، اور بڑے شہروں تک، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی بستا تھا وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آئے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو غلط طریقے سے ختم کیا گیا ہے۔ پھر جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو 6 ماہ میں ہی قوم کو پتہ چل گیا، پتہ تو پہلے بھی تھا، اور مزید پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو قطعاً جو ہے نا پاکستان کے مفاد کے لیے گورنمنٹ میں نہیں آئے، بلکہ یہ تو اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں، یہ تو اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے ہیں، یہ تو بیرونی ایجنڈے کے تحت ہمارے ملک کو پھر سے غلام بنانے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں، یہ تو آئندہ جو ہے نا 10 سالوں کے لیے پھر ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ماہر معاشیات جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کو پھر سے جو ہے نا یہ جس نہج پر لے جا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر لے جا رہے ہیں تاکہ ملک کو عالمی طاقتوں کے آگے گروی رکھ دیا جائے اور ملک کو پھر سے IMF کا غلام بنا دیا جائے۔ تو جو انہوں نے اپنے مفادات بھی سمیٹے اور اپنے آقاؤں کے مفادات پر بھی عمل کیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی جو ہے نا PTI سے چھین لی جاتی ہے، لیکن وہ جو PTI کے اراکین نون لیگ میں جاتے ہیں اسے ہماری سپریم کورٹ نااہل کرتی ہے، ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر پنجاب جاگ جاتا ہے، پاکستان جاگ جاتا ہے، اور عمران خان کو جو 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹوں پر جو ہے نا وہ جتواتا ہے، اور دوبارہ سے پھر پنجاب میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بحال ہوتی ہے، اور یہ رجیم چینج ریورس کا پہلا کہہ لیں کہ دروازہ تھا جو عوام کی مدد سے، اللہ کی مدد سے جو ہے نا کپتان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیت اور صاف نیت کی بنا پر دیا۔ اور پھر طاقتور حلقے جو ہے نا آپشن رکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری قوم اس وقت کیا چاہتی ہے، کیونکہ پوری قوم کی ایک ہی بات تھی، ایک ہی ضد تھی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، کیونکہ یہ ملک میں جس طرح کی تباہی لا چکی ہے کہ عوام کے پاس اب کوئی الفاظ نہیں رہ گئے ان کے لیے۔ اور پھر امپورٹڈ حکومت کو طاقتور حلقوں کی طرف سے ایک آپشن دیا جاتا ہے، جب کیونکہ PTI جو ہے نا اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکی تھی، کہ آپ ان حلقوں میں 9 حلقوں میں الیکشن کروا لیں، 9 حلقوں کے استعفے منظور کر لیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، چونکہ پہلے آپ نے سب نے الگ الگ الیکشن لڑا تھا، لیکن ان حلقوں میں جن میں PTI جیتی، جن میں کم مارجن سے جیتی، انہوں نے وہ 9 حلقے منتخب کیے کہ ہم ان میں الیکشن کروائیں گے اور ہم الیکشن جیت جائیں گے، اور پھر جو ہے نا ہم یہ بیانیہ کھڑا کریں گے کہ عمران خان ویسے کا ویسا ہی غیر مقبول ہے۔ لیکن پھر جب انہوں نے استعفے منظور کیے اور ان حلقوں میں الیکشن ہوئے تو لوگوں نے بتا دیا کہ عمران خان ہی ہمارا پہلا اور آخری لیڈر ہے۔ تب پھر الیکشن کمیشن
کے ذریعے سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ سے تمام مذاکرات پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ہو جاتے ہیں، الیکشن پر بات ہو جاتی ہے، لیکن امپورٹڈ گورنمنٹ چونکہ یہ جانتی تھی کہ یہ ہماری پہلی اور آخری گورنمنٹ ہے، اس لیے ہم اس میں مزید لوٹ مار کر لیں اور اپنے آقاؤں کا مزید کام کر لیں کہ شاید وہ جو ہے نا ہمیں کچھ پیسے دے دیں، جو ہم عارضی طور پر اس ملک کو جس طرح کہ ان کی جو ہے نا حسب سابقہ جو عادت ہے کہ یہ قرض لے کر جو ہے نا آخری سال میں عوام کو ریلیف دے دیتے تھے کہ عوام سمجھتی بس جی اب تو جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی، ہر چیز سستی کر دی، تو اس طرح شاید ہم عمران خان صاحب سے الیکشن چھین لیں۔ تو تبھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو نااہل کروایا، کیونکہ جی ان کے تو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پھر پی ڈی ایم نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اپنا آخری پتہ کھیلا، لیکن یہ پتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور قوم کی مدد سے یہ بھی ناکام ہوگا، جس طرح کہ اب تک حسب سابق ان کا ہر پلان ناکام ہوتا آیا، اور یقیناً ناکام کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کی نیت پاکستان کے حق میں ہے، کیونکہ اس کا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ وہ واحد لیڈر ہے کہ جو بیرون ملک سے اپنی جائیدادیں بیچ کر سب کچھ پاکستان میں لے کے آیا، اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اس کا جینا مرنا اپنی عوام کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ ہر سازش پر بھاری ہے، کہ اب تک اندرونی بیرونی سب طاقتوں نے مل کر جتنی بھی سازشیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں عمران خان صاحب کو فتح یابی اور کامیابی نصیب فرمائی، کیونکہ تمام طاقتیں، تمام دنیا کا پیسہ ایک طرف ہو، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو یقیناً وہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک تاریخی الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو تب امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ تمام طاقتیں اور پیسہ ہمارے پاس تھا، لیکن اللہ خمینی کے ساتھ تھا، اس لیے خمینی ہم سے جیت گیا۔ تو یقیناً ایسا ہی اس وقت پاکستان میں ہے کہ تمام طاقتیں، تمام پیسہ، تمام جو ہے نا وہ اندرونی اور بیرونی سازش اور غدار اکٹھے ہیں، کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف۔ لیکن اللہ نے پاکستان کی عوام کو عمران خان کی مدد کے لیے کھڑا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی تدبیر ہوتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے یہ معاملات ہینڈل کرنے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے نا عمران خان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، کہ اب سب کچھ، تمام پیسہ، تمام طاقتیں ایک طرف ہے، لیکن اللہ یقیناً عمران خان کے ساتھ ہے۔ تبھی تک انہیں اب تک ہر محاذ پر شکست فاش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی انہیں ہر محاذ پر شکست فاش ہوگی۔ تو شاخانہ کیس سے بھی جو ہے نا عمران خان صاحب نکل جائیں گے، اور دوبارہ جو ہے نا عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن بھی جلد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں، لا غالبہ الا اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔